ناصرین، ایک ننھی کلی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے اور جس میں کہتا ہوں کہ شاید والدین کی بھی کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہے۔ اس کے بعد بچی کو ہمسائی نے چاول لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس درندہ صرف انسان نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو چھت پہ پھینک دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ناظرین، ہر روز ہم آپ کے ساتھ ایک نئی چیزیں شیئر کرتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے، اور یہ جو افسوسناک اور دردناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں بھی ایک سبق ہے۔ ناظرین، ایک ننھی کلی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے اور جس میں کہتا ہوں کہ شاید والدین کی بھی کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہے، کیونکہ جگہ جگہ پہ اب درندہ صفاق انسان تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں خبر رکھ دیتا ہوں کیا ہے ناظرین۔ یہ سمندری کے علاقے ایک گاؤں 467 باویاں والا گاؤں کا واقعہ ہے، جہاں پہ ایک ننھی کلی کا زیادتی کے بعد ان کو اس معصوم لڑکی کو قتل کر دی گیا۔ اور جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا، یار جن کی یہ ننھی کلی کو کچلا گیا ہے، جس ننھی کلی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے گھر میں کیا قیامت کا منظر ہوگا، اس کے والدین پہ کیا گزری ہوگی، ماں کی کیا حالت ہوگی، باپ کی کیا حالت ہوگی، اس کے کیا گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی یار۔ تو میرے سوچ کے یہ بہت زیادہ تکلیف اور کرب سے میں گزر رہا تھا۔ اور ناظرین، جو مقامی ذرائع ہیں ان کے مطابق سمندری کے تھانہ سٹی کے علاقے میں 10 سالہ بچی کا کل شام کو وہ سودا سلف لینے قریبی دکان پر گئی، اور بچوں کو ہم اکثر دیہات میں، گاؤں میں، پنڈ میں بھیج دیتے ہیں، جائیں جی یہ چیز لے آئیں، یا خود بھی ان کو بھیج دیتے ہیں جی جا کے اپنے بھی جو وہ ان کو چیزیں ہوتی ہیں بچوں والی، جی آپ خود جا کے لے آئیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں جس کا اکثر دکاندار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو خبر پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ باویہ والا گاؤں میں ایک ننھی کلی کی لاش ان کی چھت سے ملی ہمسایوں کی، جہاں پہ وہ لڑکی گئی تھی چیز لینے، اور اس کی چھت سے ملی ہے اس دکاندار کی، اور یہ ہمسایوں کی چھت ہے، اس کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بچی کے لاحقین کا کہنا ہے کہ بچی کو پہلے قریبی دکان سے پیمپر لینے کے لیے بھیجا، بعد میں ہمسائی نے، اچھا یہ بھی ہوتا ہے گاؤں میں کہ آپ ہمسائے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ تیسرے چوتھے گھر والے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچے کو بھیجنا ہمیں یہ چیز لا دیں، یہ فلاں سودا دکان سے لا دیں، یہ بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں پنڈ دیہات میں۔ تو اس کے بعد بچی کو ہمسائی نے چاول لینے کے لیے بھیج دیا اور چکی والوں کے پاس بھیجا، تو بچی واپس نہیں آئی۔ چکی والوں سے بھی پوچھا، کسی نے نہیں بتایا، جس پر بچی کی تلاش شروع کر دی گئی، اور رات 12 بجے تک بچی کے والدین اور دیگر عزیز و اقارب اپنی بچی کی تلاش میں تڑپتے اور مارے مارے پھرتے رہے، حتیٰ کہ پولیس کو بھی اطلاع دی گئی اور پولیس بھی بچی کو تلاش کرتی رہی۔ لاحقین کا کہنا ہے کہ ساری رات اسی کرب میں گزری اور بچی کو تلاش کرتے رہے۔ آپ امیجن کریں ناظرین کہ جو بھی شخص یہ سن رہا ہے، اگر اس کی بچی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، بچی 10 سالہ بچی غائب ہو جاتی ہے، تو نہ جانے وہ خیالات ہی بندے کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں بچی کو نہیں دیکھا گیا، اور کوئی گلی محلہ نہیں چھوڑا جہاں بچی کی تلاش نہ کی گئی ہو، حتیٰ کہ قریبی فصلوں میں بھی جا کر بچی کی تلاش وہ کرتے رہے۔ لیکن صبح صبح لوگوں نے اطلاع دی کہ بچی کی لاش چکی والوں کے گھر پڑی ہے، اس کی چھت پہ پڑی ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کا نام ایمان فاطمہ ہے، اور اس کے وہ رمضان ہے جس کی وہ بیٹی ہے، اور اس کا تعلق نواحی گاؤں چک نمبر 467 سے ہے۔ اور متاثرہ والد رمضان کے مطابق گزشتہ روز ایمان فاطمہ 4 بجے کے قریب ہمارے ہمسائے کی دکان سے سودا سلف لینے گئی، اور جو گھر واپس نہ آئی، جس کو کافی تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملی۔ آج جس گھر کی چھت سے بچی کی لاش ملی ہے، ہمیں ہمسائے کے بچوں نے بتایا کہ اس گھر کی چھت پر لاش ہے، جس پر پولیس نے اس جگہ سے 5 سے 6 مشتبہ لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور بچی کی لاش بھی اپنی تحویل میں لے کر، اور اس کی مزید میڈیکل رپورٹ بھی کے لیے ڈیفینیٹ اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، تو اس کے لیے بھیجا گیا، اور پولیس کرائم سین کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرنے لگی۔ پولیس ذرائع کے مطابق بچی کی لاش کریانہ کی دکان کے ہمسائے کی چھت سے برآمد ہوئی۔ اس درندہ صرف انسان نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو چھت پہ پھینک دیا، اس کا قتل کر کے اس کو چھت پہ پھینک دیا۔ ان کے خلاف جو 363 دفعہ ہے، اس کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی سمندری کے علاقے سے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں
اس میں ہمارا بھی اہم رول ہوتا ہے. جیسے وہ ہمسائی نے بھیج دیا جی آپ چاول لا دیں اور فلاں چکی پہ چلے جائیں, تو ہمیں خود بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گھر میں یا مسجد میں پڑھانے والے قاری پہ ہمیں یقین نہیں ہے. اس بہت سے واقعات آتے ہیں جی, وہ قاری صاحب نے بچے کے ساتھ زیادتی کر لی, بچوں کے ساتھ گندی گندی حرکتیں کرتے, وہ پکڑے گئے, والدہ نے دیکھ لیا. تو آپ ایک بچوں کو کیسے وہ ایک دکاندار کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ تو یہ گاؤں دیہات میں زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اپنی اس طرح اکیلے مت بھیجیں کسی دکاندار کے پاس, کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں, خود جا کے چیزیں لے کر کے آئیں, بچوں کو اس کام پہ مت لگائیں. یہ میری والدین سے گزارش ہے تاکہ اس طرح کے واقعات سے ہم بچ سکیں. ناظرین, یہ اپڈیٹس تھی اور اس میں سے لیسنز یہی نکلتا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال ہمیں خود بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس تکلیف سے ہم بچ سکیں جس تکلیف کا ہمیں بعد میں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ناظرین, یہی کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے, اور ان کا جن کے ساتھ, جن کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور جس گھر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, ان کو انصاف ملنا چاہیے. آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو انصاف مل سکے. آپ بھی اس طرح کے معاملات میں آواز بلند کیا کریں. اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.